الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور مطلقہ عورتیں، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو ان کو مطلقہ عورت کہتے ہیں. تو وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض کے مکمل ہونے تک روکے رکھے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو 3 مرتبہ حیض کے پورے ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو لوٹا لے اس مدت میں. فی ذالک، اس مدت میں یعنی عدت کی مدت میں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ حالات کو بہتر بنانا چاہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے ٹکڑے میں عورت کی عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. عورت کی عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق بھی جو دی ہے وہ طلاق رجعی یعنی 1 طلاق، تو ابھی اس عورت کے اوپر تو عدت واجب ہے. عدت
واجب اس وقت ہوتی ہے کہ جب شوہر عورت سے خلوت کرے یا خلوت صحیحہ ہو. خلوت کا معنی یعنی عورت سے تنہائی میں مرد مل لے، یا پھر خلوت صحیحہ ہو، یا اسی طریقے سے عورت جو ہے آزاد ہو. تو ایسی عورت کے اوپر عدت واجب ہے. اور کتنے مہینے تک؟ 3 حیض کے آنے تک، یعنی ماہواری کے دن 3 مہینے تک آئے، 3 حیض تک آئے. تو یہ عورت جو ہے 3 مہینے کے مکمل ہونے کے بعد ہی کسی سے نکاح کر سکتی ہے. تو بتایا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض کے مکمل ہونے تک روکے رکھے اپنے آپ کو، یعنی دوسری جگہ ابھی یہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ 3 حیض ایام ماہواری کے نہ آ جائے، پورے مکمل نہ ہو جائے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں یعنی بچہ دان میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ چھپائے رکھے اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے. اگر یہ اس چیز کو چھپا کر رکھے جو اس کے بچہ دان میں ہے، رحم میں ہے، تو پھر عدت کا حساب جو ہے غلط ہو جائے گا. عدت کا حساب غلط ہو جائے گا، صحیح طور پر حساب نہیں لگایا جا سکتا. اسی لیے یہ عدت میں ٹھہرے گی اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی اللہ یعنی مومن ہے، مسلمان ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی دی، یعنی 1 طلاق یا 2 طلاق، طلاق رجعی کہتے ہیں 1 طلاق کو یا 2 طلاق کو، اگر اس مدت میں جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے عورت، اس مدت میں اگر اس کا شوہر اس کو رجعت کرنا چاہے، یعنی پھر دوبارہ اگر وہ اپنی زوجیت میں لینا چاہے، اپنی بیوی بنانا چاہے اسی عدت میں یعنی طلاق رجعی میں، 1 طلاق یا 2 طلاق میں اگر وہ پھر اپنی بیوی کو زوجیت میں لینا چاہے، نکاح میں دوبارہ لینا چاہے، تو مرد کو یہ حق حاصل ہے. کب؟ اگر ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرے، یعنی رجعت دوبارہ لوٹا لینے میں تنگ کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ واقعتاً اس کے ساتھ پھر دوبارہ زندگی گزارنا چاہے، تو یہ مرد کو حق حاصل ہے. کب؟ طلاق رجعی میں. تنگ کرنے کی نیت سے نہ ہو، جیسے کہ عرب کے دور میں، پہلے زمانے میں عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ طلاق دیے
طلاق رجعی، تھوڑے دن ایام ماہواری کے گزارتی عورت پھر دوبارہ رجوع کر لیتی، اور رجوع کرنے کا مطلب ان کا کیا ہوتا؟ کسی طرح تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، رکھنے کی ان کو نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں رکھنے کی نیت سے ہو، حالات کو بہتر بنانے کی وجہ سے ہو، تو مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ 2 طلاق میں واپس اپنی بیوی کو نکاح میں لے سکتی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس عورت کے لیے اسی جیسا حق ہے جیسے مردوں کو ان پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اور عورت کے لیے اسی جیسا حق ہے جیسے کہ مردوں کو عورتوں پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، ایک درجہ فضیلت حاصل ہے مردوں کو عورتوں پر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے اندر بہت وضاحت ہے، بہت تفسیر طلب ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جس طریقے سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ یعنی جتنا حق مرد کا عورت پر ہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی حق مردوں پر برابر ہے۔ ہاں، ایک درجے میں مرد کو زیادہ فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ کسی بھی دھرم میں مقام حاصل عورت کو نہیں۔ جو عورت کو مقام اسلام میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی بھی دھرم میں نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو برابری کا حق دیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے عورتوں کو۔ نہیں تو اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو عرب لوگ کیا کرتے تھے وہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو لوگ جو ہے عورت ہی نہیں سمجھتے، انسان ہی نہیں سمجھتے، جانور سمجھتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، لوگ عورت کو انسان کا بھی درجہ نہیں دیتے تھے بلکہ جانور سمجھتے تھے، اور عورتوں کو زندہ درگور کر دینے کو فخر سمجھتے تھے، شرف کی بات سمجھتے تھے۔ عورتوں کو درگور کر دینا، زندہ گاڑ دینا، اسلام کے آنے سے پہلے لوگ فخر کی بات سمجھتے تھے، شرف کی بات سمجھتے تھے اور جائز سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو آج کے دور میں، آج کل جو ملک
تمدن کہلاتے ہیں، ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جو ملک، ان ملکوں کا بھی یہی حال تھا کہ عورت کو گھر کے اشیاء کے، گھر کے سامان کے جیسا سمجھتے تھے. جیسے گھریلو سامان ہے، اشیاء ہیں، جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے عورت کو استعمال کرتے تھے. عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس طریقے سے گھریلو اشیاء کی خرید و فروخت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کی خرید و فروخت ہوتے تھے. فرانس جیسے ملک میں یہ حالات تھے کہ عورت کو خرید و فروخت جیسا سمجھتے تھے، گھریلو سامان کی طرح سمجھتے تھے. عورت کو اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی چیز ملکیت ہے ہی نہیں سمجھتے تھے، اور عورت جو ہے مرد کی ملکیت ہے سمجھتے تھے. پورا حق مرد کو حاصل تھا، عورت کو کوئی حق حاصل نہیں. یہاں تک کہ عورت کے ماں باپ کو، عورت کے اولیاء کو یہ حق حاصل تھا کہ لڑکی کو جہاں دینا چاہے وہ آزادی کے ساتھ دے دیتے تھے. عورت کو اختیار حاصل نہیں، وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں دوسری جگہ نہیں جا سکتی. ان کو حق ہی حاصل نہیں تھا. جہاں اولیاء دے دے وہیں جانا ان کے لیے لازم. یہ اسلام کے آنے سے پہلے یا بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں میں یہی حال. عورت کو جس طرح چاہتے استعمال کرتے، سوٹ کیس کے اندر بند کر کے رکھتے، بڑے بڑے شو روم میں عورت کو سجا کر رکھتے، بیچا جاتا. اس طرح بولیاں لگتی عورت پر. اور ماہواری کے دن میں تو پوچھئے نہیں، جیسے سمجھ میں آتے، جیسے ایک جانور کو جنگل میں لے جا کر باندھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا. ماہواری کے دن میں، نفاس کی حالت میں یہ عورت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا. تو اسلام کے آنے کے بعد عورت کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی مقام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورت کو برابری کا حق دیا ہے، لیکن ایک درجے میں مرد کو عورت پر نگراں قرار دیا. عورت کو اللہ نے آزاد بھی نہیں چھوڑا، حقوق دینے کے ساتھ ساتھ عورت کو آزاد بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے بتایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ عورت کے حقوق مرد پر ہیں، برابر ہیں، لیکن ایک گناہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح کہ مرد کو اللہ نے نگراں اور حاکم قرار دیا. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ عورت کے اوپر مرد حاکم اور نگراں ہے، اور یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ یہ فضیلت کس نے دی؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی. عورت کی ساخت کو دیکھ کر، عورت کی کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے مرد کو نگراں اور حاکم بنایا، ہر جگہ چھوٹ نہیں دی. اور یہ سب سے بہترین معتدلانہ نظام ہے اسلام کا. جس طریقے سے انسان کی ترقی میں دو چیز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، ایک عورت اور دوسری دولت. انسان کے پاس عورت نہ ہو تو اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے جوڑا بنایا. تو
انسان کی ترقی میں یہ دو چیزیں بہت اہم درجہ رکھتی ہے، ایک عورت، ایک دولت۔ لیکن حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے، اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے، اگر ادھر سے ادھر تھوڑا کر دیں تو پھر یہی دونوں چیزیں فساد کا باعث بن جاتی ہے، بلکہ دنیا کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ دولت کو جدھر چاہیں استعمال کرنے لگے، اسی طریقے سے عورت کو آزاد چھوڑ دے، جس طرح چاہیں عورت کر لے، تو پھر یہی دونوں چیزیں وبال جان دنیا کے لیے بن جاتی ہے۔ آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں عورت کو چھوٹ دینے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کو ہم بخوبی جان سکتے ہیں۔ تو بہت معتدلانہ نظام ہے اسلام کا، اسی لیے اللہ رب العزت نے عورت پر مرد کو نگراں اور حاکم قرار دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العزت زبردست ہیں، حکیم، بڑے حکمت والے ہیں۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کا قانون ہے، وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ بہت تفصیل ہے، تفصیل دیکھنا چاہیں تو معارف القرآن کے اندر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احکام شرعیہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔